فضائل کیوں کہ فضائل کے اندر سب کے لیے غذا ہے، سب کے لیے غذا ہے، عملی زندگی کے لیے غذا، جیسے ظاہری زندگی کے لیے غذا ہے روٹی سالن، ایسے عملی زندگی کے لیے جو غذا ہے وہ فضائل کا علم ہے۔ مولانا جی صاحب فرماتے تھے فضائل کا علم مقدم ہے، اور ہمارے دین میں بقول مولانا یوسف حمد ہمارے دین میں حضرت فرماتے تھے ہمارے دین میں ہر شعبے کے فضائل ہیں، ہر شعبے کے مسائل ہیں، تجارت کے فضائل ہیں، تجارت کے مسائل ہیں، زمینداری کے فضائل ہیں، زمینداری کے مسائل ہیں، مزدوری کے فضائل ہیں، مزدوری کے مسائل ہیں، عہدیداری کے فضائل ہیں، عہدیداری کے مسائل ہیں۔ یہ چار شعبے ہیں زندگی میں، انسانوں کی زندگی کے یہ چار شعبے ہیں، عہدیداری ہے، تجارت ہے، زمینداری ہے اور مزدوری ہے، اسی پر گزارا ہو رہا ہے۔ ان چاروں شعبوں کے ہمارے دین میں فرمایا فضائل بھی ہیں اور مسائل بھی ہیں۔ فضائل تو اس لیے کہ ان شعبوں میں لگنے والے دین کے ساتھ جب لگیں گے تو اللہ ان کو کیا دے گا کہ تاجر اپنی تجارت کو دین کے ساتھ کرے گا، مزدور اپنی مزدوری کو دینداری امانت داری کے ساتھ کرے گا، تو اسے کیا ملے گا؟ تو کہا کہ ہر شعبے کے فضائل ہیں، ہر شعبے کے مسائل ہیں۔ مسائل کے معنی اس کے کرنے کے صحیح طریقے، ایک تو فضیلتیں ہوتی ہے کرنے پر ثواب عذاب، اور ایک اس کا ہوتا ہے اس کے کرنے کا صحیح طریقہ، اس کو شریعت کہتے ہیں طریقے۔ تو وہ فضیلت بھی ہے، اس کی شریعت بھی ہے، ہر کام کی فضیلت، ہر کام کی شریعت، یہ ہمارے دین میں ہے۔ ہاں، تو فضائل اس لیے پڑھے جاتے ہیں اور پڑھائے جاتے ہیں کہ ایک ایک مسلمان کے دل میں اپنے عمل کی قیمت سما جاوے، ہاں اس کا یقین آوے، اور اس کو وہ دعوت بھی دے، عمل بھی کرے، اس کی دعوت بھی دے۔ جب دعوت دے گا تو اس کا یقین آئے گا کہ مجھے اس عمل پر اللہ یہ دے گا۔ جب یہ عمل کبھی چھوٹ گیا تو اس کو حسرت ہوگی کہ میرا یہ عمل چھوٹ گیا، آج میری جماعت نکل گئی، آج میری جماعت نکل گئی، آج میری صف اول نکل گئی، تکبیر اولیٰ نکل گئی۔ یہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب فضائل کا یقین آوے، اور فضائل کا یقین ہے تو سب ٹھیک ہے۔ اس لیے حضرت فرماتے تھے کہ فضائل کا علم مقدم ہے، کہ اپنی زندگیوں کو فضائل کے علم سے آراستہ کرو۔ یہ تقاضا ہے کہ جو عمل کرو اس کی فضیلت، جو عمل کرو اس کی فضیلت، ہاں ہے اس کی فضیلت کہ اسے کرنے پر یہ ملے گا اور چھوڑ دینے سے یہ نقصان ہوگا۔ اس لیے صحابہ کرام کے عام مجمع میں یہ بات تھی کہ وہ اپنے عملوں کی فضیلتوں کو یاد رکھتے تھے، ایک پر یہ فضیلت ملے گی، یہ فضیلت ملے گی۔ جی ہاں، ابو ہریرہ نے ایک مرتبہ حضرت ابن عمر کو فضیلت سنائی۔ کیا فضیلت سنائی؟ کہ جو آدمی کسی مسلمان کی جنازے کی نماز پڑھے گا اور نماز پڑھ کر دفن تک شریک رہے گا، اس کو 2 قیرات ثواب ملے گا، اور 1 قیرات ہوتا ہے احد پہاڑ کے برابر۔ یہ روایت ابو ہریرہ نے سنائی۔ نماز جنازہ پڑھے، آخر تک شریک رہے تو اس کو 2 قیرات ثواب ملے گا، اور جنازے میں شرکت کیے، دفن میں شریک نہیں ہوا تو 1 قیرات ملے گی، اور 1 قیرات احد پہاڑ کے برابر۔ تو ابن عمر کو اس میں تھوڑا تأمل ہوا کہ پتہ نہیں ابو ہریرہ کو صحیح یاد ہے یاد نہیں ہے، کیوں کہ جنازے کی نماز پڑھنا یہ تو کوئی اتنا بھاری عمل ہے نہیں، یہ کوئی بھاری عمل نہیں ہے، شاید تک بھی ہے اس پر اتنا بڑا ثواب، تو کہیں ابو ہریرہ کو تھوڑا التباس نہیں ہو گیا کہ کسی اور عمل کی فضیلت ہو اس کے ساتھ لگا دیا ہو جاتا ہے ایسا، مسئلہ بتانے میں بھی اور فضائل بتانے میں بھول چکے۔ اس لیے ابن عمر نے اس پر اپنا یہ تأمل ظاہر کیا کہ ابو ہریرہ سوچ کر کہہ رہے ہو، تو وہ ناراض ہوئے، وہ ناراض ہوئی کہ میں ایسی تھوڑی اڑاتا ہوں، اور ناراض ہو کر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پاس گئے اور عرض کیا کہ ام المومنین وہ جنازے کی نماز وہ قرات والی حدیث اس طرح ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے؟ تو ام المومنین نے کہا بالکل صحیح ہے کہ جنازے کی نماز پڑھنے والے کو 1 قرات ثواب ملے گا اور آخر تک شریک رہنے والے کو 2 قرات ملیں گے اور 1 قرات احد پہاڑ کے بعد۔ تو ابن عمر نے جب یہ پوری بات ان کے سامنے تحقیق کے ساتھ آئی
تو انہوں نے فرمایا لقد ضیعنا قیراتنا، لقد ضیعنا قیراتنا، ہم نے تو بہت قیراتیں برباد کر دی۔ کیوں کہ فضیلت معلوم نہیں تھی، اس لیے اہتمام نہیں تھا۔ فضیلت معلوم ہونے سے عملوں کا اہتمام پیدا ہوتا ہے۔ کوشش جب اس کا دائی بھی ہو آدمی ہو کہ اس عمل کے دائی بھی ہے، اس عمل کا دائی بھی ہے، اس عمل کی فضیلت بھی ہے، تو وہ چیز اس کے دل میں اہمیت کے ساتھ اترتی ہے۔ اس لیے اگر وہ کبھی چک گیا تو اس کو حسرت ہوتی ہے کہ اتنا بڑا ثواب مجھ سے مل گیا۔ تو ابن عمر یہ کہا کرتے تھے لقد ضیعنا قیراتنا، ہم نے تو اپنی قیراتیں کھوئی، کیوں کہ ہم کو اس کی فضیلت نہیں معلوم تھی۔ تو یہ صحابہ کے زمانے سے ہے کہ عمل کی ترقی کا دار و مدار علم پر ہے، اور علم میں سب سے مقدم فضائل کا علم ہے۔ علم و ذکر کو اس کام میں اسی لیے رکھا گیا ہے کہ علم و ذکر ہو، تبلیغ میں علم و ذکر ہو، دعوت میں علم و ذکر ہو، عبادت میں علم و ذکر تو زندگی کی ہر حالت کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسے ریل کی پٹڑی، دو پٹڑی ریل کے لیے، بس ریل ہمیشہ پٹڑی پر ہی ہوتا ہے، بغیر پٹڑی کے ریل نہیں چلتی۔ اس طرح مسلمان کی زندگی علم و ذکر کے بغیر نہیں ہوتی۔ اس کو ہر چیز کا علم، یہ کام ہے، اس کے بارے میں خدا کا یہ حکم ہے، اور اس کے بارے میں نبی کا یہ طریقہ ہے۔ یہ علم و ذکر سے مراد ہوتا ہے کہ ہر کام میں، کھانا کھاوے، کھانا کمائے، کچھ کرے، تو اس میں یہ دو چیزیں ہوتی ہے کہ اس میں خدا کا حکم یہ ہے، نبی کا طریقہ یہ ہے، وہ علم و ذکر۔ تو علم و ذکر زندگی کی اسی لیے دو پٹری ریل کے نیچے، پٹری کے بغیر ریل کیسے چلے گی؟ اس لیے اس کو اس کام میں رکھا گیا ہے، اور پھر علم فضیلت کے علم کو مقدم کیا ہے کہ ہر مسلمان فضیلت کے علم کو جانے، کیونکہ یہ آسان ہے۔ فضیلت کا علم سیکھنا بھی آسان، پوچھنا بھی آسان۔ مسائل تو ضرورت کی وجہ سے پوچھے جاتے ہیں کہ کوئی کام بگڑ گیا تو مسئلہ پوچھو، حج میں کام بگڑ گیا تو حج کا مسئلہ پوچھو، نماز میں کام بگڑ گیا نماز کا مسئلہ پوچھو۔ تو مسائل تو حاجت اور حوادث کی وجہ سے پیش آتے ہیں، نہیں تو سب ٹھیک ہے، بس نماز پڑھ لی، کوئی بات نہیں ہوئی تو ہو گئی نماز، ہاں کوئی بات ہو گئی تو مسئلہ پوچھنا پڑے گا۔ لیکن فضائل کہ فضائل تو ہر عمل کے ساتھ ہے اور ہر وقت ہے اس کے فضیلت۔ اسے حضرت فرماتے تھے کہ فضائل کا علم مقدم ہے، کیوں کہ وہ ایک تو زندگی میں شوق پیدا کرے گا اعمال کا، کہ جتنا فضائل کا دھیان ہوگا اتنا عمل کا شوق، اتنی عمل کی رغبت یہ پیدا ہوگی۔ پھر اس کو عمل کے چھوڑنے کی ہمت نہیں ہوگی کہ اس کو تو اتنی بڑی فضیلت ہے، میں اس کو کیسے چھوڑوں؟ کہ محنت بھی کرے، فضیلت بھی جانے، محنت بھی کرے تو اندر یقین پیدا ہوتا ہے، محنت سے یقین پیدا ہوتا ہے، اور فضیلت سے عمل کا ثمرہ سمجھ میں آتا ہے۔ اس لیے یہ دونوں جمع ہوتی ہے تو پھر آدمی عمل نہیں چھوڑتا۔ اس لیے طریقہ کار ہمارا یہ ہے کہ فضائل بھی سنو، عمل بھی کرو، فضائل بھی سنو، عمل کرو۔ اس طرح زندگی علم و ذکر سے جڑے گی، اور وہی اس کی اصلی لائن ہے، علم و ذکر۔ علم و ذکر نہیں ہے تو جہالت غفلت ہے، تو پھر وہ رواجی چیز ہے، یہ عادت پڑی ہوئی ہے، تو ہم کو عادتوں میں سے، رواجوں میں سے نکالا گیا ہے اور ہم کو طریقوں پر قائم کیا گیا ہے۔ اس لیے 6 صفات بھی ہے۔ یہ صفات کہ ہماری دعوت میں، ہماری زندگی میں آوے، اس سے اللہ سے مانگیں اور اس کو اپنی زندگی میں لائیں، اور امت میں اس کی دعوت چلائیں۔ کہ ایمان میں یقین آوے، ایمان میں خدا کا خوف آوے، نمازوں کا اہتمام ہو جاوے، عبادتوں کا اہتمام ہو جاوے، اور اس کا سیکھنا سکھانا ہو جاوے۔ دوسروں کے حقوق کے بارے میں فکر مند رہے، بندوں کے حقوق کے بارے میں فکر رہے کہ ہمارے اوپر کسی کا حق نہ رہے، ہم حق ادا کر کے زندگیاں گزارے۔ تو یہ ساری ایک ترتیب ہے، اللہ سے معاملہ صحیح کرنے کے لیے، اور بندوں سے بھی معاملہ صحیح کرنے کے لیے، اور اپنے آخرت بنانے کے لیے۔ اللہ سے معاملہ صحیح ہو جاوے، بندوں سے معاملہ صحیح ہو جاوے، اور اپنے آخرت بن جائے۔ آخرت بنتی ہے اخلاص اور استقامت سے، کہ زندگیوں میں اخلاص آوے، زندگیوں میں عمل کی پابندی آوے، تو اس سے آخرت بنتی ہے۔ جی ہاں، کیونکہ آخرت کو اللہ نے بقا دیا ہے کہ آخرت باقی رہنے والی ہے، اس لیے جو عمل صحیح اور قبول ہو گئے وہ باقی رکھے جائیں گے۔ اس لیے ہم کو اس کی تعلیم دی گئی ہے میرے دوستوں، کہ اس طرح زندگیوں کا رخ ہمارا دعوت کی وجہ سے
اللہ کے حقوق میں، بندوں کے حقوق میں، اپنے آخرت کے بارے میں صحیح ہو جائے۔ اس لیے اس کے سیکھنے سکھانے کی دعوت ہے، اس کو دنیا میں پھیلانے کی بھی دعوت ہے کہ اس کو اپنے لیے سیکھو اور سیکھنے کے لیے پھرو، کیونکہ اب کوئی اس کے لیے مدرسہ نہیں ہے، درسگاہ اس کے لیے نہیں ہے، بلکہ صحبتوں میں سیکھو۔ حضرت فرماتے تھے کہ پہلے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں دین صحبتوں میں سیکھا جاتا تھا۔ مدرسے نہیں تھے، ادارے نہیں تھے، چھاپخانے نہیں تھے، وسائل نہیں تھے، تو پھر کیسے سیکھتے تھے؟ کیسے سیکھتے تھے؟ صحبتوں میں۔ جیسے ہمارے گھر میں ہماری بچیاں گھر کا کھانا پکانا وغیرہ وہ ماں کے ساتھ رہ کر سیکھتی ہے، وہ صحبت کی تعلیم ہے۔ ایسے ہی دین کی تعلیم، کہ دین کی تعلیم و تربیت ایک دوسرے کی صحبت سے سیکھا جاتا تھا یہ، اور یہ پکی بات ہوتی تھی، ہاں، کہ وہ سکھاوے، وہ سیکھے، اس کے نظر کے نیچے رہے۔ اس لیے صحابہ کرام صحبتوں سے دین لیتے تھے اور صحبتوں سے دین دیتے تھے، جی ہاں۔ تو یہ پکا ہوتا ہے کہ وہ عمل بھی نظر آتا ہے، دعوت بھی نظر آتی ہے، تعلیم بھی نظر آتی ہے۔ تو حضرت فرماتے تھے ہمارا یہ پرانا طریقہ ہے، ایک دوسرے کی صحبت میں رہو، نکلو پھرو، سیکھو، پوچھو، یاد کرو، ہاں یہ، کیونکہ یہ زمانہ کتابوں سے نکل لینے کا نہیں ہے، عمریں بڑی ہو گئی، اب کتابوں سے کیسے لوگے؟ تو ضروری دین اور دین کی اہمیت کے دلوں کے اندر پیدا ہو جاوے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں یہ دین جیسے دیا ہے، ہاں، تو اس میں اس کی اہمیت ہے، ایمان یقین بنے، عبادت بنے، علم و ذکر کا رخ آوے، ایک دوسرے کے حقوق، یہ اس میں مطلوب ہے، اور یہ سارا اللہ اور آخرت کے لیے کرنا ہے۔ اس کے لیے میرے دوستوں وقت مانگا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو بھی نکالیں اور دوسروں کو بھی نکالیں، تاکہ زندگی کا رخ صحیح بن جاوے، آخرت کی پڑ جاوے۔ تو اس کے لیے سب حضرات تیار ہیں، اور جو تقاضے دیے جائیں اس کام کو چلانے پھیلانے کے لیے، اس کے لیے بھی آپ حضرات تیار ہیں؟ ہاں، تو اپنے آپ کو پیش کریں۔